عمران خان صاحب نے بتایا ہے اپنے کاغذات میں کہ وہ 30 کروڑ سے زائد اثاثوں کے مالک ہیں۔ جی ہاں، 30 کروڑ روپے سے زائد کے اثاثوں کے وہ مالک ہیں، جس میں کہ ان کی بیوی کے نام جو ہے وہ 698 کنال زمین ہے ان کی۔ السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان کے ساتھ ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اور جناب عالی، ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ گرداب میں پھنسی ہوئی ہے، بہت ساری مشکلات میں پھنسی ہے۔ جہاں پر ان کو خوشخبریاں مل رہی ہیں وہیں پر ان کے لیے بہت مشکلات بھی ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کراچی کے اندر NA 245 کے ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں اور وہاں پر پی ٹی آئی جو ہے وہ ساری پارٹیز کے اوپر بھاری پڑ گئی ہے، جیت رہی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی لائیو سٹریمنگ پہ پابندی لگا دی گئی ہے اور اب اس وقت اسلام آباد کے اندر ان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ درج ہو چکا ہے اور کسی بھی وقت ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے عمران خان کی جو ایک دن پہلے تقریر آئی اس میں انہوں نے جس طرح سے کچھ شخصیات کو ٹارگٹ کیا اور جس طرح کی انہوں نے باتیں کی، اس کے بعد اس کے اوپر بالکل بھی زیرو ٹالرنس دکھائی جا رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں میں فوج کے خلاف ایک بڑا بدترین پروپیگنڈا کیا گیا اور جب اس کے حوالے سے چھاپے مارے گئے اور جب پوری انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوئی تو وہ جو لوگ نکلے ان میں کچھ روبوٹک سسٹمز تھے اور کچھ کا تعلق جو ہے پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے ساتھ نکلا، جس کی وجہ سے عمران خان کے گرد جو ہے گھیرا تنگ ہوتا دکھائی دیا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے ایک دفعہ شیریں مزاری کو بھی ان کی گاڑی سے نکال کر گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ان کے اوپر کوئی سختی نہیں کی گئی۔ لیکن شہباز گل کو جس وقت گرفتار کیا گیا تو شہباز گل آپ کو بہت روتے پیٹتے دکھائی دیے۔ شہباز گل کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا، کچھ تصویریں بھی سامنے آئیں۔ ایک جگہ جب وہ پبلک اپیئرنس میں آتے ہیں، جب پبلک کے سامنے آتے ہیں، نیٹیزنز کے سامنے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ خدا نخواستہ بہت برا ہو رہا ہے، میرا ماسک اتار دیا گیا ہے، مجھے سانس کا مسئلہ ہے۔ لیکن جیسے ہی ان کی وہ تصاویر سامنے آئیں جس میں وہ اندر کھڑے پولیس افسران کے ساتھ بالکل نارمل حالت میں دکھائی دیے، تو اس وقت بھی جو ہے کچھ لوگوں نے ان کے اوپر یہ تنقید کی کہ جناب یہ تصویریں تو شہباز گل کی ہیں ہی نہیں، جبکہ وہ تصویریں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شہباز گل کی ہی ہیں اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ شہباز گل کی نہیں ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں ان سے ایف آئی اے نے جو ہے یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ آپ کے جو اثاثے ہیں آپ کائنڈلی ان کو ڈکلیئر کریں، کیونکہ پچھلے دنوں عمران خان اس گرداب میں بھی پھنس چکے تھے کہ وہ اپنے اثاثے جو ہیں وہ لوگوں کو ظاہر نہیں کر رہے تھے، حالانکہ وہ ہمیشہ سے کرپشن کی بات کرتے آئے ہیں، ہمیشہ سے وہ یہ کہتے آئے ہیں کہ اپنی تمام چیزوں کو کلیئر کر کے چلیں، وہ ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں کہ کبھی بھی چیزوں کو چھپانا نہیں چاہیے۔ لیکن جب ایف آئی اے نے ان سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتانے کا پابند نہیں ہوں۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ بات کر لیں تو NA 108 کے ضمنی الیکشنز میں فیصل آباد کا یہ قومی اسمبلی کے حلقے 108 NA 108 میں ضمنی انتخاب کے دوران عمران خان صاحب نے اپنے اثاثے جو ہیں وہ ڈکلیئر کیے ہیں۔ جو اثاثے انہوں نے خود بتائے ہیں کہ میں اتنے اثاثوں کا مالک ہوں، آج میں اس کی ڈیٹیلز آپ کو بتا دیتی ہوں، اس کے بعد فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ عمران خان صاحب نے بتایا ہے اپنے کاغذات میں کہ وہ 30 کروڑ سے زائد اثاثوں کے مالک ہیں۔ جی ہاں، 30 کروڑ روپے سے زائد کے اثاثوں کے وہ مالک ہیں، جس میں کہ ان کی بیوی کے نام جو ہے وہ 698 کنال زمین ہے ان کی مسز کے نام۔ دوسرے نمبر پہ ان کے پاس 2 لاکھ روپے کی بکریاں بھی ہیں۔ اس کے بعد اگر بات کریں تو اس کے علاوہ ان کے پاس 2 گھر ہیں جن کی جو مالیت ہے کروڑوں میں ہے اور وہ بھکر میں ہیں، اور 220 کنال کی زمین اس کے علاوہ ایکسٹرا زمین ہے جو عمران خان صاحب کے نام پہ ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے کانسٹیٹیوشن ایونیو ایک جگہ ہے اسلام آباد میں، جو لوگ وہاں کے رہنے والے ہیں ان کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا، وہاں پر عمران خان صاحب کے کمرشل پلاٹس ہیں، ان کے فلیٹس موجود ہیں۔ ایک کمرشل پلاٹ ہے اور ایک ان کا فلیٹ ہے، اور وہاں سے ان کو 14 لاکھ روپے کرایہ جو ہے وہ منتھلی آتا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جو اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ کسی بھی کمپنی میں آج تک انہوں نے سرمایہ کاری نہیں کی۔ مجموعی طور پر اگر عمران خان صاحب کی دولت اور ان کی جائیداد کا حساب لگائیں تو ٹوٹل جو ابھی تک انہوں نے اپنے منہ سے جو بتایا ہے، جو رقم بتائی ہے، وہ 30 کروڑ 42 لاکھ 78 ہزار 495 روپے ہے۔ میں دوبارہ سے دہرا دیتی ہوں، 30 کروڑ 42 لاکھ 78 ہزار یعنی کہ 78,495 روپیز ان کی جو جائیداد ہے اب تک کی۔ اس میں سے ان کا یہ کہنا ہے کہ بشرا صاحبہ جو ان کی مسز ہیں، ان کی پاک پتن اکاڑا میں 698 کنال اراضی ہے۔ بشرا صاحبہ کی یہ جو اراضی ہے، اب یہ مجھے نہیں پتا کہ ان کی وراثت میں ان کو حصہ ملا ہے یا ان کے شوہر کی طرف جو ان کے پریویس شوہر ہیں ان کی طرف سے ان کا حصہ ہے یا کس طرح ہے،
تو تقریباً یہ 700 کنال اراضی بنتی ہے جو بشرا صاحبہ کے نام ہے، اور اس کے علاوہ بنی گالہ میں ان کا ایک گھر بھی موجود ہے جو کہ ان کی ٹوٹل زمین ہے۔ اس وقت عمران خان کے خلاف بغاوت اور دہشت گردی کا مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی کے گرد گھیرا کافی تنگ ہو چکا ہے۔ پچھلے دنوں میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کچھ اینکر پرسنز جو کہ ان کے ایجنڈے کو آگے پہنچا رہے تھے وہ ملک چھوڑ کر بھاگ گئے، جس میں صابر شاکر بھی شامل تھے، ایک دو اور لوگ بھی شامل تھے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اے آر وائی کے اوپر جو ہے بڑی دفعہ جرمانے ہوئے، ہر دفعہ انہوں نے معافی مانگی۔ لنڈن میں وہ اے آر وائی کی نشریات نہیں چلا سکتے، ان کے اوپر پابندی ہے اور وہ کسی اور نام سے نشریات چلاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ صابر شاکر کے علاوہ ان کے ایک اور اینکر پرسن ہے، ان کے اوپر پابندی لگی، پھر اے آر وائی کے اوپر پابندی لگی۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ نے دیکھا کہ شہباز گل جو ہیں وہ پابند سلاسل ہوئے۔ اس سے پہلے جب عمران خان صاحب کا دور تھا، جو بھی پاور میں آتا ہے وہ دوسرے کو یقیناً دباتا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ کو جیل میں ڈالا گیا، آپ نے دیکھا کہ خواجہ سعد رفیق کو جیل میں ڈالا گیا، بہت ساری مشکلات آئیں، میاں صاحب کو یہاں سے چھوڑ کر جانا پڑا۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ میاں صاحب کو کھانے میں زہر ملا کے دیا جاتا رہا، میاں صاحب کو اس طرح کی ادویات کا استعمال کرایا گیا تاکہ خدا نخواستہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو، اور ان کو ہوا بھی۔ تو یہ جو روش ہے نا سیاست کے اندر، یہ بہت ہی گندی روش ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو پھر کہتے ہیں کہ ایز یو سو شیل یو ریپ، یعنی جو آپ بوتے ہیں وہی آپ کاٹتے ہیں۔ اور مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے خلاف جو مقدمہ ہوا اس پہ بھی میرا دل دکھا ہے۔ جب میاں صاحب یہاں سے چھوڑ کر سب کچھ لنڈن چلے گئے تھے تب بھی میرا دل دکھا تھا۔ جب مریم نواز صاحبہ کے اوپر گندی گندی باتیں کی جاتی تھیں، بے نظیر بھٹو کے بارے میں بری بری باتیں کی جاتی تھی، میرا دل اس وقت بھی دکھتا تھا اور میرا دل آج بھی دکھ رہا ہے۔ میں یہ کہتی ہوں کہ سیاست ہونی چاہیے لوگوں کی خدمت کا نام، نہ کہ ایک دوسرے کے اوپر گندگی اچھالنے کا نام، نہ کہ ایک دوسرے کو پابند سلاسل کرنے کا نام۔ اور مراد سعید کہا کرتے تھے کہ 200 ارب روپیہ لے کر آئے گی، تو وہ 200 ارب بھی آج تک نہیں آئے۔ اور مجھے آج مشاہد اللہ خان صاحب کی بہت یاد آ رہی ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ مشاہد اللہ صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جب یہ لوگ جیلوں میں جائیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا، یہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اور وہ سب کچھ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ چاہے پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، چاہے آپ پی ایم ایل این کے سپورٹر ہیں، کیا آپ ان چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں؟ کیا آپ ان چیزوں کو صحیح سمجھتے ہیں؟ جو کچھ بھی آپ کا نیریٹو ہے آئیں کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں، کیونکہ میرا دل آج بہت پریشان ہے۔ میں یہ سوچتی ہوں آج عمران خان کے اوپر برا وقت ہے، کل عمران خان جو ہے وہ دوسروں کے اوپر برا وقت لا رہے تھے، آج وہ خود برے وقت کا شکار ہیں۔ تو کیا یہ سب صحیح ہے؟ کیا یہ سب صحیح چلتا رہے، اسی طرح چلتا رہے گا؟ کیا یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، یا اس میں چیزوں کو ٹھیک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یا آپ جو بھی سمجھتے ہیں، جو بھی آپ کے خیالات ہیں، آئیں کامنٹ سیکشن میں میرے ساتھ شیئر کیجئے۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔